ویلکم بیک ویورز. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے احمد علی صدیقی صاحب سے اور ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب سے. تو عمران عثمانی صاحب, میرے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ یہ بتائیں کہ ایک کسٹمر جس کو صرف یہ معلوم ہے کہ یہ ایک اچھا بینک ہے, لیکن وہ کیسے ڈیٹیلز جانے گا کہ میرے پیسے کو یہاں پر صحیح طرح رکھا جائے گا, پروڈنٹلی مینیج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اس کے لیے تو وہ کنونشنل بینکنگ میں زیادہ آسان ہو جائے گا. تو کوئی گوئنگ فارورڈ کوئی ایسا پروڈکٹ آ سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہی ہے کہ ان کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اسلامک بینک کے اسپانسرز کون ہیں. پھر اس نے یہ بھی دیکھنا چاہیے بحیثیت انویسٹر یا ڈپازیٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلامک بینک ہے, اس کے ساتھ شریعہ بورڈ کون ہے, اس کے شریعہ ایڈوائزرز کون ہیں, اس کے ساتھ کون کون لوگ ہیں, وہ جو بینکرز ہیں ان کی بحیثیت مجموعی اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, تاکہ وہ اس کی بیسس پر پاس پرفارمنس کیا رہی ہے, یہ سب چیزیں وہ دیکھ کر اور ٹریک ریکارڈ دیکھ کر وہ انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ یہ بات صحیح ہے جیسے بھی احمد نے ذکر کی کہ در حقیقت جب مضاربہ آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ یا پروفٹ اماؤنٹ ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. جب گارنٹیڈ یا پری ڈیٹرمن نہیں ہے تو اس پہ لاس بھی ہو سکتا ہے. اچھا, لاس کی صورت میں اگر میں 1 لاکھ روپے ڈپازٹ کرتا ہوں سیونگ اکاؤنٹ میں, لاس ہوتا ہے تو وہ 1 لاکھ سے کم ہو جائے گا؟ ایگزیکٹلی, پرنسپل اماؤنٹ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے. صرف کرنٹ اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جس میں پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ قرضے کے حکم ہے, قرض حسنہ کی ہو, اور قرضے کے اندر جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے تو اتنا واپس ملتا ہے. لیکن مضاربہ یا مشارکہ کے اندر کوئی بھی کانٹریکٹ جو اس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر نہ پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہوتا ہے نہ پروفٹ گارنٹیڈ ہوتا ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ بینک اپنی اس چیز کو اتنے پروڈنٹلی اور اتنا کیئرفلی استعمال کرے کہ اور اس جو بھی ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ کولیٹرلائزڈ یا کولیٹرل بیسڈ ٹرانزیکشن ہے, یا سیکیورٹی اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے یا گارنٹی لی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے رسک کا امکان تقریباً معدوم یا ختم ہو جائے. تو اس کی وجہ سے وہ رسک لاس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال رسک ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ ڈیفالٹ کر جائے, ٹھیک ہے, کسٹمر, کیونکہ آپ نے پیسے لیے یہاں سے اور آگے مرابہ کر لیا, آگے اجارہ کر لیا, اب اس نے کسٹمر نے ڈیفالٹ کر دیا, تو ڈیفالٹ کرنے کی وجہ سے اس نے آپ کو پروفٹ نہیں دیا. ایون اگر آپ نے اس کو کولیٹرل کو ریڈیم بھی کر لیا, اب اس کی وجہ سے آپ کی اگر اس کی ریڈیمشن سے یا اس کے کولیٹرل کو استعمال کرنے سے اس کی پرائس کم ہو گئی, آپ کو پروفٹ نہیں مل پایا, تو آپ کو کیا کہتے ہیں لاس آپ کو پاس آن کرنا پڑے گا اپنے ڈپازیٹر کو. تو اس لحاظ سے یہی اسلامی بینکاری میں فرق ہے. اسلامی سودی بینکاری میں تو یہ ہے کہ آپ نے جو اماؤنٹ لی ہے وہ قرضے کی بنیاد پہ لی ہے, اور اس کو جو بھی آپ دیں گے اس کو ایک سرٹن ایک ریٹ کے حساب سے اس کو دیں گے. لیکن مضاربہ میں یہ ہے کہ آپ نے ایک پروفٹ شیئرنگ ریشو طے کر لیا کہ جتنا ہم کمائیں گے اس کا اتنا پرسنٹیج, اتنا تناسب آپ کا ہوگا اور اتنا آپ کا ہوگا. لہٰذا اگر ہم نے زیادہ کمایا تو زیادہ دیں گے, کم کمایا تو کم دیں گے. تو لہٰذا اگر خدا نخواستہ پرسنٹیج ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ پرسنٹیج ابتدا میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ابتدا میں کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں ڈپازیٹر, تو ان کو چاہیے کہ وہ معلوم کریں کہ بھائی ہمارا پرسنٹیج کتنا ہے. پرسنٹیج ویری نہیں کر سکتا. نہیں, مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ میں انڈیویجول بیسس بات کریں اگر ہم, تو میں اور آپ مضاربہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی میں اور آپ مضاربہ کر رہے ہیں, یہ میرے 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس سے کاروبار کیجئے, جو بھی نفع آئے گا اس نفع کا 50% کریں گے. تو یہ 50% جو ہے یہ پرسنٹیج ہم نے ابتدا میں طے کر لی. تو وہ پرسنٹیج آف دا ٹوٹل پروفیٹیبلٹی آف دا بینک ہوتا ہے, ایگزیکٹ پروفٹ جو حقیقی نفع ہوگا, تو کہ اس نفع کا کتنا تناسب کون لے گا یہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے, وہ ویری نہیں کر سکتا. اور کیا یہ ایک ڈپازیٹر اگر سپوز 10 لوگ ہیں جن کے پاس پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے تو ان کے لیے سیم رہتا ہے سب؟ مثال کے طور پہ آپ نے جس دن آپ داخل ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جتنے بھی ڈپازیٹر ہیں ان کا ریشو آف پروفٹ کتنا ہے اور مضارب کا بینک کا ریشو آف پروفٹ کتنا ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ڈپازیٹر کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا ڈپازیٹر ہے جو ٹائم ڈپازٹ 5 سال کے لیے پیسے رکھے ہیں, ایک نے 4 سال کے لیے رکھے, ایک نے 3 سال کے لیے, ایک نے 2 سال کے لیے, ایک نے 1 سال کے لیے, ایک نے 3 مہینے کے لیے, ایک سیونگ اکاؤنٹ والا جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور کسی وقت بھی جا سکتا ہے. تو ان کا ان کے اندرونی ریشو تبدیل ہو سکتے ہیں. تو ان کے آپس میں بینک کو پروفٹ ملتا ہے تو بینک دیکھتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کو میں نے کتنا حصہ تقسیم کرنا ہے اور اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس حساب سے, تو اس لیے اس کا, لیکن اس کا بھی ایک اس کا نام رکھا گیا ویٹیج, اس کو ویٹیج کہتے ہیں. تو مثال کے طور پہ جو 5 ایئرس والا ہے اس کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے, جو 4 ایئرس والا ہے اس کا تھوڑا کم ہوتا ہے. اسی طریقے سے 3 ایئرس اور 2 ایئرس یا 1 ایئر والے کا اسی ترتیب سے کم ہوتا چلے جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا بات کا کہ ابتدا میں ایک مضاربہ کے اندر ایک پروفٹ شیئرنگ ریشو طے ہو گیا, مثال کے طور پہ 50-50 طے ہو گیا, یا جو بھی 80-20 یا 70-30 طے ہو گیا. اس کے بعد مثال کے طور پر 70% اگر ڈپازیٹرز کا ہے
تو پھر ان کو آپس میں اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان کو اکارڈنگ ٹو ویٹیجز. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اسلام میں اس چیز کی کیا لاجک دی جاتی ہے کہ اگر میں 1 سال کے لیے رکھا رہا ہوں تو مجھے کم ریٹرن ملے گا, 5 سال کے لیے رکھوا رہا ہوں تو زیادہ ریٹرن ملے گا؟ یہ بالکل بہت بڑی لاجک ہے, یہ تو اس میں یہ بالکل لاجیکل چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ عرصے پارٹیسپیٹ کریں گے تو کیا آپ کو اتنا ہی ملنا چاہیے کہ جو ایک آدمی کم عرصے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ 5 سال کا پارٹنر بن جاتا ہوں تو میرے پیسے 5 سال تک آپ کے پاس لگے رہے, 5 سال تک میری انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ رہی ہے, 5 سال تک میں آپ کا پروفٹ لاس شیئرنگ کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے 5 سال تک آپ کو اپنا پروفٹ ضرور ملنا چاہیے لیکن اس کی پرسنٹیج بھی تو بڑھ جاتی ہے. جی, اس لیے کہ در حقیقت آپ اس کو انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس زیادہ عرصے رہو تاکہ ہم لوگ اس پیسے کو آگے کسی لانگ ٹرم میں لگا سکیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مثال کے طور پہ یہ کہے گا بھائی میں نے آپ کو پیسے ابھی دیے اور کل ہی نکال لوں گا, مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ کل ہی نکال لوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پیسے کو کسی ایسی جگہ انویسٹ نہیں کر سکتا کہ جہاں سے مجھے کوئی اچھا ریٹرن آ رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ میں تو ہر وقت اس بات کی مجھے فکر رہے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیسے کیسے مانگنے آ جائیں, تو میں اس کو کسی ایسی اچھی انویسٹمنٹ میں نہیں لگا سکتا. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آگے کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ لگاؤں کہ جہاں پر جو لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ ہو جس سے مجھے ریٹرن اچھا ہے, تو اس کی بیسس پر میں ان کو ریٹرن بھی زیادہ دوں. تو اسی وجہ سے اس کا ریشو بھی زیادہ رکھا جاتا ہے کہ ان کو انسینٹیو دینے کے لیے کہ بھائی تاکہ آپ زیادہ لمبے عرصے کے لیے آئیں, تاکہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پروفٹ شیئرنگ ریشو زیادہ ہو. ٹھیک ہے. احمد علی صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک سیونگ اکاؤنٹ ریٹرن کو آف کنونشنل بینک اینڈ اسلامک بینک اینڈ ایون جو ٹرم ڈپازٹس ہیں, تو کیا سیم ریٹرن دے رہے ہیں اس وقت اسلامک بینکس, بہتر ریٹرن دے رہے ہیں یا جو کنونشنل بینک ہے اس سے کم ریٹرن دے رہے ہیں, تاکہ ایک جو شخص صرف اس لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے جانا چاہ رہا ہوں ان کو بھی معلوم ہو کہ ڈپازٹ اچھا ملتا ہے یا برا ملتا ہے اسلامک بینکس میں؟ لیکن اس میں 2-3 طرح کی کیٹیگریز آف اکاؤنٹ ہیں. جنرلی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اسلامک بینک کے, وہ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ فیو ایئرس کچھ عرصے سے ان کا جو ریٹرن تھا وہ بہتر تھا. اچھا, ایز کمپیئر ٹو کنونشنل بینک کے سیونگ اکاؤنٹ وہ اس کو شیئرنگ کی بات کر رہے تھے. جب ہم زیادہ پروفٹ کماتے ہیں تو ہم خود بخود زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ کنونشنل بینک میں یہ نارملی طریقہ نہیں ہوتا ہے جو فکس کر لیا آج اگر ریٹ مارکیٹ میں بڑھ رہے ہیں, سبھی آپ نے کہا اس کے پروگرام میں بات کی کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں. اب جب ریٹ بڑھے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس آدمی نے جو 1 لاکھ روپے 2 سال پہلے انویسٹ کیے تھے وہ تو وہیں بیٹھا. لیکن اسلامک بینک خود بخود کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے, جب پروفٹ بڑھتا ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہم مارکیٹ کے کمپیریٹیو ہیں. اگر ہم مارکیٹ سے نہ زیادہ ہیں بہت نہ بہت کم ہیں, بلکہ ہم مارکیٹ کے اندر ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, جب ہم پیسہ کسٹمر سے لیتے ہیں تو پھر ہم آگے اس کو انویسٹ کرتے ہیں مختلف اسلامک طریقے کار پہ, کار فائنینسنگ میں, ہاؤسنگ فائنینس میں. اب وہاں پہ اگر ہم زیادہ چارج کریں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے نہیں. رزلٹ کیا ہوگا, ڈپازیٹر کو نفع نہیں ملے گا. یہ جو ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ اسلامک بینک ہے تو ہمیں زیادہ ریٹرن ملنا چاہیے, تاکہ ایک جو ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ مڈل کلاس اور اپر کلاس اور لوور کلاس کے بیچ میں فرق نہ پڑتا رہے, ڈسٹریبیوشن آف انکم پراپر طریقے سے ہو, وہ چیز اس میں نہیں ہے. اس طرح ایسا ہے کہ ریٹرن آپ کو ایکچوئل ملے گا. اگر مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے, مارکیٹ میں پروفیٹیبلٹی بڑھ گئی ہے, ہمیں کسی وینچر میں نفع زیادہ ہوا تو خود بخود وہ ٹرانسلیٹ. اچھا, ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں, اکانومی جو ہے سلو ڈاؤن پر ہے, تو اگر میں کسی کنونشنل سسٹم میں جاتا ہوں, وہ کہتا ہے میں آپ کو 10% ریٹرن دوں گا, تو مجھے پتہ ہے ان کے پاس اتنے سارے ایونیوز ہیں اور فی الحال جو ہے فکسڈ انکم سائڈ پہ ریٹرن بھی اچھا مل رہا ہے, تو مجھے تو اپنا 10% مل جائے گا. لیکن آپ لوگ اگر اسلامک وینچرز میں ہی انویسٹ کرتے ہیں اور وہ وینچر جو ہے لیٹس سے فکسڈ انکم ریلیٹڈ نہیں ہے اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے, تو ایسی سلوئنگ ڈاؤن اکانومی میں مشکل نہیں ہوتا میزان بینک یا دوسرے اسلامک بینکس کو پروفٹ ارن کرنا؟ لیکن اس میں اکنامک ڈیفیکلٹی سب کے لیے, میزان بینک کے لیے بھی اور دوسرے بینکوں کے لیے بھی. اب اسی کے اندر چیلنج ہے کہ اگر ہم پروڈنٹلی اپنی پروڈکٹ کو صحیح طرح سے مینیج کرتے ہیں, مارکیٹ کرتے ہیں, تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے. آپشنز کم ہے نا آپ کے پاس, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. اس میں آپشن کی بات ہے کہ بلکہ ڈپازیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک بینک میں آنا آج بہتر ہے. کیونکہ آج اگر آپ نے لاک ہو گئے کسی کنونشنل بینک کے پاس اور مارکیٹ میں جب انفلیشن بڑھی یا انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے, تو کیا ہوگا, آگے کنونشنل بینک کی پروڈکٹ ایکسپینسو ہو جائیں گی اور اسلامک بینک بھی اپنے ریٹ اسی طرح کمپیٹیو کر دیں گے. لیکن اس کا ریٹرن جو کنونشنل بینک کے ڈپازیٹر کو نہیں ملے گا کیونکہ آج لاک ان ہو گیا. صحیح. جبکہ ریٹرن جو اسلامک بینک کے ساتھ ہوگا اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ مارکیٹ میں ریٹ بڑھتے ہیں تو مجھے خود بخود ٹرانسلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے ابتدا سے ریشو طے کر لیا نا. ٹھیک ہے, تو جب ریشو آپ نے طے کر لیا تو جتنا زیادہ بینک اسلامی بینک کمائیں گے اتنا ہی زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے. البتہ یہ ایک سوال جیسے آپ نے عرض کیا, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ در حقیقت یہ کیا وجہ ہے کہ بہت زیادہ پروفٹ نہیں دیا جاتا. تو اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے رسک پروفٹ ہمیشہ ایسوسیٹ ہوتا ہے رسک کے ساتھ, اور یہ بھی حدیث میں بھی کہا گیا الغرم بالغنمی, کہ در حقیقت انسان کا ربح مع الضمان, کہ جتنا رسک لوگے اتنا نفع ملے گا. ٹھیک ہے نا.
تو اگر آپ نے یہاں پہ اپنے پیسے لگائے مرابحہ اور اجارہ میں جو کہ انتہائی لیسٹ رسکی ہیں، جس پہ بالکل رسک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اگینسٹ کولیٹرل لے لیا، اگرچہ آپ نے چیز فروخت کر دی لیکن آپ نے کولیٹرل لے لیا، اس کی سیکیورٹی آپ نے رہن رکھوا لی اس سے، تو لہٰذا تقریباً نقصان نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا رسک ہی کم ہے تو پھر اس کے حساب سے پروفٹ بھی کم ہے. لیکن اگر یہی پیسے ہم لگا دیں آگے کسی ایسی ٹرانزیکشن کے اندر جس پہ رسک ہائی ریوارڈ، تو اس صورت میں رسک اور پروفٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ایک بریک لے لیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب اور احمد علی صدیقی صاحب ہمارے ساتھ شو پہ موجود رہیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. Let's talk about Islamic banking.